رحم فرما میرے مولا۔ اہل سنت میں اتحاد کیسے ممکن ہوگا پھر؟ اہل سنت میں اتحاد کے لیے دعا کریں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اب جو ہے نا، جو میں بات سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اتحاد اہل سنت ہوگا بذریعہ عوام اہل سنت۔ یعنی اب عوام اہل سنت جو ہے وہ اتنی باشعور ہو جائے کہ وہ قائدین اہل سنت کو مجبور کر دے کہ اب متحد ہو جاؤ۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ دیکھیں، ہمارے ہاں تقسیم ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ مجھ سے وابستہ ہیں، جب میں آپ کی سوچ ہی یہ بناؤں گا کہ آپ نے بس مجھے سننا ہے، کسی اور عالم برحق کو نہیں سننا، تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر اتحاد کیسے ہوگا؟ بالکل۔ اب کوئی اور عالم ربانی قال اللہ بیان کر رہا ہے، قال الرسول بیان کر رہا ہے، آپ نے اسے نہیں سننا، ٹھیک ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ اتحاد کو نقصان پہنچا رہے ہوں گے۔ تو یہ عوام سے میری گزارش ہے کہ جو بھی عالم ربانی ہے اس چیز سے اپنے آپ کو نکالیں کہ جی یہ میری خانقاہ سے متعلق ہوگا تو میں سنوں گا، ورنہ نہیں۔ یہ میرے پیر صاحب کا مرید ہوگا تو میں سنوں گا، ورنہ نہیں۔ یہ میری تنظیم سے تعلق رکھتا ہوگا تو میں سنوں گا، ورنہ نہیں۔ یہ میرے ادارے سے وابستہ ہوگا تو میں سنوں گا، ورنہ نہیں۔ یہ بالکل غلط سوچ ہے، اور یہ زہر بعض لوگوں کی طرف سے بدقسمتی کے ساتھ عوام کے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے۔ عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کا تعلق ہے قال اللہ قال الرسول کے ساتھ۔ بے شک۔ اگر کوئی صحیح العقیدہ ہے اور وہ قرآن بیان کر رہا ہے، حدیث بیان کر رہا ہے، تو آپ کو سننا چاہیے۔ تو آپ جو ہے وہ ہر سنی دوسرے سنی کو سپورٹ کریں، اور جب اسے یہ کہا جائے کہ بھئی اسے سپورٹ مت کرو، یہ ہماری تنظیم کا نہیں ہے، یہ ہماری خانقاہ کا نہیں ہے، یہ ہمارے ادارے کا نہیں ہے، تو اسے شٹ اپ کال دیں کہ خبردار، یہ صحیح العقیدہ ہے، یہ ہمارا ہے۔ اب جب عوام یہ کرنا شروع ہوگی تو اوپر والوں کو نظر آئے گا کہ بھئی اب تو عوام ہمیں نہیں چھوڑے گی، تو وہ خود بخود پھر اپنی دوریوں کو ختم کریں گے۔ تو میرے نزدیک یعنی اس کا جو بہترین راستہ ہے وہ ہے کہ عوام اہل سنت متحد ہو جائے، خود بخود متحد ہو جائیں گے۔ اگرچہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، لیکن شعور اور آگہی بیدار کریں گے تو انشاءاللہ الجلیل چیزیں بہتر ہوں گی۔ اور اس کا نقصان ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، ہم میں تعصب ختم نہیں ہوگا، ہم بٹ چکے ہیں، تب تک ہماری طاقت جو ہے وہ منقسم رہے گی۔ تو اپنے دل کو بڑا کریں، دوسرے کو اپریشیٹ کریں، بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں اور الحمدللہ کوشش بھی کرتا ہوں کہ دوسرے کو موقع دینا، یعنی اتنی وسعت قلبی ہونی چاہیے کہ آپ دوسرے کے لیے وسعت پیدا کریں، تو انشاءاللہ الجلیل چیزیں بہتر ہوں گی۔ تو اس لیے اتحاد اہل سنت کے لیے نمبر 1 دعا کریں، اور نمبر 2 عوام جو ہے وہ بٹے نہیں بلکہ متحد ہو جائے، اور ہر ایک کو اپریشیٹ کریں، ہر عالم برحق کی بات کریں، بات سنیں، اور قال اللہ قال الرسول پر توجہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کوئی روک رہا ہے حق سننے سے تو آپ اس کی بات نہ سنیں، حق کی طرف میلان کریں، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اتحاد نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ پیر و مرشد کی تصویر اسٹیج پر یا اپنے گھر میں یا دکان پر لگانا، جی ہاں، اس کی اجازت ہے؟ دیکھیں، جو پرنٹڈ تصویر ہے ہمارے نزدیک وہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ پرنٹڈ تصویر یعنی جب آپ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیتے ہیں تو وہ ناجائز ہے۔ اور جو مذہبی پیشوا ہیں ان کی تصاویر تو اپنے پاس رکھنا مزید اشد حرام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو بت پرستی کا آغاز ہوا وہ اسی طرح ہوا کہ کچھ نیک لوگ تھے، پھر ان کے نام کے بت بنائے گئے، اور پھر وہیں سے بت پرستی شروع ہو گئی، اور اسی بنا پر حرمت تصویر ہے، اور مصور کو بھی ملعون قرار دیا گیا۔ اب جو مذہبی پیشوائیں، بعض جگہوں پر دیکھا گیا کہ بڑا اسٹیج سجایا جاتا ہے، پیچھے جو ہے وہ پیر صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے، گھر بنایا ہوا ہے، پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے ان کی بڑی تصویر لگی ہوئی ہے۔ شرعی طور پر جو فتویٰ ہے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کا، وہ تصویر کے ناجائز اور حرام ہونے پر ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچایا جائے۔ اور تعظیم، بعض جگہوں پر تصویر، کچھ لوگ اس کے جواز کے قائل ہیں، اور وہ جواز کے قائل بھی کس طور پر ہے؟ تشہیر کے لیے، تصویر بنائی تشہیر کے لیے، تعظیم کے لیے نہیں۔ یعنی جو جواز کے قائل ہیں وہ بھی بسبب تشہیر، بسبب تعظیم نہیں ہے۔ تو اب پیروں کے یہاں بعض جگہوں پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے یہاں تو ان کے آستانوں پہ بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ اچھا، بعض ایسے درباری لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان کے درباروں میں چلے جاتے ہیں اور اعلاء کلمت الحق بھی نہیں کرتے، تو شرعی طور پر اس طرح کا عمل ناجائز ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ طریقت شریعت کے تابع ہے۔
اگر آپ واقعتاً مرشد ہیں، پیر ہیں، تو آپ کو حکم شرع جاننے کے بعد غصہ نہیں کرنا. اچھا مجھ پر تو الحمدللہ چلتی نہیں ہے ان لوگوں کی، تو غصہ کر بھی نہیں سکتے، لیکن بعض لوگ ہیں کہ مخالفت پر اتر آتے ہیں. تو حکم شرع بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ میرا قول نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں. تو آپ اپنے عمل کو بدلیں، نہ یہ کہ آپ اسی کے اوپر ڈٹ جائیں. تو اس لیے عمومی طور پر اس سے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے. شرعی طور پر مرشد کی تصویر پرنٹڈ لگانا چونکہ اس میں تعظیم پائی جا رہی ہے وہ بالکل ناجائز ہے. اگر تعظیم نہ بھی ہو تو بھی ہمارا جو فتویٰ ہے وہ پرنٹڈ تصویر کے حرام ہونے کا ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال یہ موصول ہوا کہ علاج کی غرض سے، یعنی روحانی علاج کی غرض سے خواتین عاملین کے پاس جاتی ہیں اور پیسے بھی دیتی ہیں، علاج کرواتی ہیں، تو ان کا عاملین کے پاس جانا؟ دیکھیں، جس طرح آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے، اسی طرح روحانی عاملین کے پاس بھی علاج کے لیے جایا جاتا ہے. لیکن آج کے دور میں جو روحانی عملیات کا شعبہ ہے یہ بالکل برباد ہو چکا ہے، اور برباد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے. اور حکم شرع کی پابندی بھی ضروری ہے. اب جو علاج کے لیے آئے وہ غیر محرمہ ہے، اور غیر ضروری طور پر آپ جو علاج کر رہے ہیں وہ حتمی نہیں ہے، وہ اندازوں پر مشتمل ہے. اور اس میں ایسے ایسے کیسز سامنے آئے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں برباد ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا، مالی طور پر بھی برباد ہوئی ہیں اور عزت کے اعتبار سے بھی. ہمارے یہاں نیوز چینلز پہ بہت سارے پروگرامز چلتے رہتے ہیں جعلی عاملین کے حوالے سے. تو اس لیے جس حد تک ممکن ہو خواتین کو گھر پہ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. البتہ کوئی ایسی صورت ہے کہ جہاں پر واقعتاً کوئی حاضری کی کیفیت ہے، علاج ناگزیر ہو گیا ہے، تو پھر پردے میں رہتے ہوئے خواتین جو ہیں وہ علاج کروا سکتی ہیں. یعنی عامل اور پیشنٹ یا مریض کہہ لیجئے، خاتون جو مریضہ ہیں ان کے درمیان پردہ ہوگا، پردے کا اہتمام لازم ہوگا. اور یہ سب جگہوں پر ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بعض خانقاہوں پہ بھی روحانی علاج کے ایک طرف مردوں کو بٹھا دیا جاتا ہے، ایک طرف عورتوں کو بٹھا دیا جاتا ہے، کوئی پردے کا اہتمام نہیں ہوتا، اختلاط ہو رہا ہوتا ہے، یہ ناجائز ہے. اور میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ قرآنی وظائف پڑھیں. ٹھیک ہے نا، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ قریش ہے، آپ خود وظیفہ پڑھیں، آپ کو فائدہ ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے آستانے چل بھی خواتین کی وجہ سے رہے. ایک بڑی تعداد ہے، چونکہ توہم پرستی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور خواتین متاثر جلدی ہو جاتی ہیں، تو پھر ان کی وجہ سے آستانے آباد ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو اس سے دور رکھا جائے. ٹھیک ہے. اگلا سوال، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بحث و مباحثہ ہے، عوام کے درمیان میں بھی اور علماء کے درمیان میں بھی، تو اس میں کیا نقصان ہے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ دیکھیں، اسلام کا حسن یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ ایک مسلمان کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اس کا سروکار نہ ہو. اب ہمارے یہاں مذہب کے نام پر اور دین کے نام پر بھی فتنے ہو رہے ہیں. ایک کلپ بنایا جاتا ہے، پھر اس کا جواب دوسرے کلپ سے دیا جاتا ہے، پھر جواب الجواب آ جاتا ہے، اور وہ مناظرے چل رہے ہیں. اور وہ کچھ لوگ ہیں، نام لینا غیر مناسب ہے، وہ اپنی شہرت کے لیے، سستی شہرت کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں. تو ہم دین کو نفع پہنچا رہے ہیں یا نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے آپ سے سوال کر لیں. اور عوام الناس سے بھی میں یہی عرض کروں گا کہ اس طرح کی ابحاث سے بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، اتنی دیر بیٹھ کر آپ درود پڑھ لیں. یعنی آپ دین کے نام پر فساد فی الدین کر رہے ہیں. اگر بالفرض آپ کا اختلاف بھی ہے تو اس اختلاف کو سبب انتشار کیوں بنا رہے ہیں؟ اور مخاطب کرنا، بدتمیزیاں کرنا، بد اخلاقیاں کرنا، غیر اخلاقی جملے کہنا، یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ عام ہو گئے ہیں. اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں فکر آخرت اور خوف خدا نہیں ہوتا. تو میں صرف یہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ اس طرح کی غیر ضروری ابحاث سے اپنے آپ کو بچائیں، قرآن و حدیث پر عمل کریں، تلاوت قرآن کریں، درود پاک پڑھیں، 5 نمازوں کی پابندی کریں، دین کا پیغام مثبت انداز میں لوگوں تک پہنچائیں، انشاءاللہ زندگی میں سکون رہے گا. سبحان اللہ. آخری سوال آپ کی بارگاہ میں کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال. دیکھیں، آج کے دور میں تو 90% غلط ہی استعمال ہو رہا ہے، مطلب مثبت استعمال بہت کم ہو رہا ہے. لیکن آپ سوشل میڈیا کی طاقت کا انکار نہیں کر سکتے. ہم بھی تو سوشل میڈیا پر آ ہی گئے نا، اور آنا پڑا. اس کی وجہ یہ کہ آڈینس اتنی زیادہ ہے، اور اب اس جنریشن کا ٹی وی جو ہے وہ موبائل ہے. موبائل کو انہوں نے ٹی وی بنایا ہوا ہے، اور سوشل میڈیا پر اپنی مرضی سے چیزیں دیکھتے ہیں. تو اگر آپ بالکل پابندی لگا دیں گے تو کوئی باز نہیں آئے گا.
کوشش یہ کریں دو اعتبارات سے. جو کانٹینٹ کریٹر ہیں وہ یہ کوشش کریں کہ میں جو کانٹینٹ ڈال رہا ہوں اس سے لوگوں کو نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، اس سے لوگوں میں بہتری آئے گی یا لوگوں میں فحاشی اور عریانی عام ہوگی، اور جو میں کانٹینٹ ڈال رہا ہوں کل اللہ کی بارگاہ میں اس کے حوالے سے کیا جواب دوں گا. اپنا محاسبہ کر کے پھر اس کے اوپر کام کریں. نمبر 1. نمبر 2، جو یوزرز ہیں یعنی عوام الناس ہے جو یوز کرتے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ ہم اپنا وقت کس چیز میں صرف کر رہے ہیں. اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، افطار کا انتظار لوگ کر رہے ہوتے ہیں گانا سنتے ہوئے، موبائل کے اندر فلمیں دیکھتے ہوئے. ٹھیک ہے جی. اب جو قبولیت دعا کا وقت ہے کہ جس وقت آپ کو دعا کرنی چاہیے تھی اس وقت آپ جو ہے وہ موبائل میں لگے ہوئے. صبح سحری کر لی، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو نیند نہیں آ رہی تو موبائل لے کر بیٹھ گئے. تو اپنے استعمال کو محدود کریں، اور جس چیز کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ میں اس چیز میں مبتلا ہو کر دین سے دور ہو رہا ہوں، چونکہ دیکھیں آپ کے سامنے موبائل ہے، آنکھوں کے ذریعے دل میں جا رہا ہے. العین باب القلب، آنکھ جو ہے وہ دل کا دروازہ ہے. اب آنکھ کے ذریعے دل میں جا رہا ہے تو دل میں فساد آ رہا ہے. تو جس قدر کم کر سکتے ہیں اس قدر کم کر دیں. موبائل کو اپنے سے دور کر دیں. اگر استعمال بھی کرنا ہے تو محدود وقت کر لیں، اسی کے اندر استعمال کریں. اور ایک چیز میں جو مشورہ دوں گا جو میں خود بھی کرتا ہوں کہ ہر وقت اپنے پاس نیٹ آن نہ رکھیں. جب آپ کو ضرورت ہے اس وقت آپ نیٹ آن کیجئے، جب آپ کی ضرورت پوری ہو گئی ڈسکنیکٹ. چونکہ یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز موجود ہو. اب فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اور جو دیگر سوشل ویب سائٹس ہیں یا سوشل اپلیکیشنز ہیں مختلف، اس کے ذریعے جو ہے وہ لوگ ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں اب میں اسے کس طرح بیان کروں کہ ہمارے ہاں مسلم خواتین رقص کر رہی ہیں اور اس پر ویڈیو بنا رہی ہیں اور وہ پھر اپلوڈ کر رہی ہیں اور لوگ اس کے اندر مبتلا ہو گئے. تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ اندر سے روحانیت اور نورانیت ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے استعمال اگر کر رہے ہیں تو محدود کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں کہ میں جو دیکھ رہا ہوں کل مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے. میں جو سن رہا ہوں کل اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا. تو جب آپ کے دل میں فکر آخرت ہوگی، خوف خدا ہوگا، تو آپ بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بہت شکریہ مفتی صاحب، اپنے وقت ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل روحانیت میں برکت عطا فرمائے. آمین آمین. دعا میں یاد فرمائیے گا. ضرور انشاءاللہ. رحم فرما میرے مولا.